خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس ہر روز آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے روز کی روٹی، جس میں ہم زبوروں کا تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی روٹی میں ہم زبور 15 کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور 15 کی مرکزی آیت: اے خداوند، تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے مقدس پہاڑ پر کون سکونت کرے گا؟ زبور 15 کی یہ پہلی آیت، یہ سوال اس زبور کا بنیادی موضوع ہے، جس میں خداوند کے حضور ٹھہرنے کے لیے مطلوبہ صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ زبور 15 کے تعارف کی بات کریں تو زبور 15 کو داؤد نے لکھا، اور یہ زبور ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے حضور قائم رہنے کے لیے کیسے اعمال اور کیسی صفات ہونی چاہیے۔ یہ زبور ایک روحانی زندگی کے اصولوں کو واضح کرتا ہے اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ خدا کی حضوری میں صرف وہی لوگ ٹھہر سکتے ہیں جو اس کے حکم کے مطابق راست باز زندگی گزار رہے ہیں۔ زبور 15 کے پس منظر کی بات کریں تو زبور 15 قدیم اسرائیل کے عبادتی نظام کی عکاسی کرتا ہے، جہاں خداوند کے خیمے یا ہیکل میں داخل ہونے کا مطلب خدا کے قریب ہونا اور اس کی حضوری میں آنا تھا۔ خیمہ اجتماع وہ مقدس مقام تھا جہاں خدا کی حضوری کا احساس ہوتا تھا اور جہاں لوگ اپنے گناہوں کی معافی اور خدا سے قربت حاصل کرتے تھے۔ اس زبور کا مقصد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کی حضوری میں آنے کے لیے انسان کے کردار اور عمل کتنے اہم ہیں۔ جب ہم زبور 15 کے پیغام کی بات کرتے ہیں تو زبور 15 میں خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ راست بازی، صداقت اور ایمانداری۔ دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ جو شخص راستے پر چلتا اور دل کی سچائی سے کام کرتا ہے وہی خدا کے خیمے میں ٹھہر سکتا ہے۔ مزید پڑھنے کے لیے میکا کے صحیفے کے 6 باب کی 8ویں آیت کو ضرور پڑھیں۔ آیت نمبر 3 میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کے حضور میں وہی شخص ٹھہر سکتا ہے جو اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی اپنے دوستوں پر الزام لگائے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زبان اور سچائی کا ہمارے تعلقات میں کیا کردار ہے۔ مزید پڑھنے کے لیے آپ یعقوب کے خط کے 3 باب کی 2 تا 6 آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زبور میں داؤد بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہمسائے کا برا نہیں چاہتا اور رشوت نہیں لیتا وہی خدا کے پسندیدہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہمیں ایمانداری اور انصاف کی اہمیت کا درس دیتے ہیں۔ آخر میں زبور میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جو شخص ان اصولوں پر عمل کرتا ہے وہ کبھی نہیں لڑکھڑائے گا۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کے اصولوں پر چلنے سے انسان کی زندگی میں استحکام اور روحانی قوت آتی ہے۔ جب ہم زبور 15 کے اطلاق کی بات کرتے ہیں تو زبور 15 ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم خدا کے راست بازی کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنے عمل، زبان اور سوچ میں خدا کے لیے پاکیزگی رکھیں۔ اس زبور کے مطابق ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے بھلائی چاہنی چاہیے۔ زبور 15 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمانداری اور انصاف خدا کے نزدیک اہم ہیں اور ہمیں اپنے ہر عمل میں ان اصولوں کو برقرار رکھنا چاہیے۔ زبور کے وعدے کے مطابق جو شخص خدا کے اصولوں پر چلتا ہے وہ کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ ہمیں بھی اسی طرح ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے زبور 15 کی مرکزی آیت، تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق کو جانا ہے تو آئیے مدد کے لیے دعا کریں
کہ خداوند ہمیں اس زبور کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا فضل بخشے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہمیں اپنی حضوری میں آنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو پاکیزگی اور راستہ بازی سے بھر دے۔ ہمیں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ جینے کی توفیق دے اور ہمیں زبان پر قابو رکھنے کی حکمت عطا کر۔ ہمیں ایمانداری، انصاف اور محبت کے ساتھ چلنے کی قوت عطا کر تاکہ ہم تیری حضوری میں ٹھہر سکیں۔ ہمیں تیرے اصولوں پر چلنے کا حوصلہ دے اور ہمیں اپنی استقامت میں مضبوط بنا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔